لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اللہ والوں کا، اللہ والیوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شہزادی رسول حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی ہجرت کی 9 سال 9 ہجری شعبان کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ آپ کے وصال کے مہینے میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ اول تاخیر پورا بیان سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ مہینہ تو شعبان کا تھا، لیکن شعبان کے مہینے کی کون سی تاریخ تھی یہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں مل پا رہی ہے، لہٰذا شعبان کے مہینے میں ہی آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ توجہ سے اول تا آخر سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ اسد الغابہ میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت رقیہ، ان سے یہ چھوٹی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام ام کلثوم رکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کا رکھا ہوا یہ مبارک نام ہے۔ کلثوم کا معنی ہے پرگوشت چہرے والا، جس کے چہرے میں گوشت سے بھرا ہوا ہو اس کو بولتے ہیں کلثوم، اور جس کے نین نقش خوبصورت اور رخسار بھرے ہوئے ایسے ہوں کہ گوشت لٹک کر بدنما نہ لگے، ایسی عورت کو مکلثمتن کہتے ہیں۔ اسی طرح گول اور گوشت سے بھرے ہوئے چہرے کو وجہ مکلثمن کہا جاتا ہے۔ لسان العرب میں ہے کلثوم مرد کے لیے ہے اور ام کلثوم یہ عورت کے لیے۔ خیال رہے کہ ابو یا ام والا نام کنیت کہلاتا ہے، جیسے ابو ہریرہ، ام کلثوم۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی نام معروف نہیں، آپ کنیت سے ہی پہچانی جاتی ہیں۔ اس کے تحت علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ آپ کا کوئی نام تھا ہی نہیں، ظاہر یہ ہے کہ یہ کنیت ہی آپ کا اصل نام ہے۔ آپ کا پہلا نکاح اور اس کے طلاق کے تعلق سے کچھ باتیں سنیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی اعلان نبوت سے پہلے ابو لہب کے چھوٹے بیٹے عتیبہ کے ساتھ ہوا، اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، نکاح بس ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو بدنصیب عتیبہ نے اپنے والدین کی باتوں میں آ کر آقا کی بیٹی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ چونکہ سورہ لہب جو ہے یہ عتیبہ کے باپ اور ماں کی عتاب میں، ان کی برائی میں، ان کی ذم میں نازل ہوئی، تو اپنے ماں باپ کے کہنے پر عتیبہ نے آقا کریم علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دیا۔ پھر طلاق دینے کے بعد اس کا انجام کیا ہوا عتیبہ کا، وہ اپنی جگہ ایک بات ہے، کافی اس کا شرمناک انجام ہوا۔ حضور کو ستانے، حضور کو تکلیف دینے کا جو انجام ہوا تاریخ کی کتابوں میں الحمدللہ وہ لکھا ہوا ہے۔ اور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے 7 ماہ بعد جب آقا کریم علیہ السلام مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اس کے 7 مہینے کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت کی۔ سیرت مصطفیٰ صفحہ 180 پر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبکہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان حضور علیہ السلام کے اہل و عیال کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی
عنہما کو مدینہ لے آئے۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ربیع الاول 3 ہجری کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، اور اسی سال جمادی الاول میں رخصتی ہوئی۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں تھیں۔ پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں الحمدللہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے، انہیں غمگین دیکھ کر پوچھا، عثمان کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا غم کا ایسا پہاڑ بھی کسی پر ٹوٹا ہوگا جیسا مجھ پر ٹوٹا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی وفات پا گئی اور میرا آپ کے ساتھ رشتہ دامادی ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دکھ بیان کر رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پیغام الہی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان تم ایسی بات کہتے ہو؟ یہ جبریل ہیں، حکم الہی لائے ہیں کہ میں رقیہ کی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ حق کے مہر بھی اتنا ہی ہو جتنا رقیہ کا تھا، اور حسن سلوک بھی ویسا ہی ہو جیسا رقیہ کے ساتھ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے یہ فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے یعنی ایک ایک کر کے سب کا نکاح تجھ سے کر دیتا۔ یہ جبریل ہیں، اللہ پاک کا حکم سناتے ہیں کہ میں ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دوں۔ غور کیجئے، اللہ کا فیصلہ لے کر جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ حضرت عثمان کے ساتھ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کر دیا جائے۔ نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت معلوم ہوا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ الہی میں بڑی مقبول ہیں کہ ان کے نکاح کا فیصلہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے لیے جن کا انتخاب فرمایا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیسی بلند شان والے ہیں۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، الحمدللہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ یعنی اپنی شہزادی صاحبہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی، بیٹی عورت کو حق نہیں کہ شوہر کی نافرمانی کرے اور اسے منہ پر برا بھلا کہے، اگرچہ شوہر کالے پہاڑ کے پتھر سرخ پہاڑ پر یا سرخ پہاڑ کے پتھر کالے پہاڑ پر لے جانے کا حکم دے، لہٰذا اپنے شوہر کے ساتھ نیک سلوک کرتی رہو۔ اور کیجئے کتنی بڑی بات آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ بیٹی عورت کو یہ حق نہیں کہ اپنے شوہر کے منہ کے سامنے اس کو برا بھلا کہے، اس کی نافرمانی کرے، اگرچہ شوہر کالے پہاڑ کو لال پہاڑ یا لال پہاڑ کو کالے پہاڑ پر لے جانے کا حکم دے، یعنی ایک پہاڑ کو دوسرے پہاڑ میں لے جا کر کے ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے کا حکم دے، تو بھی عورت کو حق نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے۔ غور کیجئے شوہر کی کیا عظمت و شان ہے۔ ہمارے پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کو شوہر کی قدر سکھائی۔ بیٹی والیوں، آپ بھی کردار مصطفیٰ علیہ السلام کی آئینہ دار بنیے اور اپنی بیٹی کو ہر جائز بات میں شوہر کی اطاعت و فرما برداری کا سبق پڑھائیے۔ شعبان 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ حضور اقدس علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تدفین کے وقت قبر کے قریب تشریف فرما تھے۔
میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غم خار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، کسی بیوہ کا والد یا بھائی ہو تو اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دے، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے سب عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح عثمان کے ساتھ آسمانی وحی سے کیا ہے۔ الحمدللہ۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ اس کے گھر میں تھی 2 دختران نبی، اللہ اللہ اس کی یہ خوش قسمتی، اس نے خدمت کی بے مثل قرآن کی، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوجے 2 نور، عفت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ۔ یہ پورا تذکرہ میں نے آپ کو جو سنایا ہے، یہ تو بہت ساری کتابوں کے حوالہ جات اس میں تھے، میں ایک کتاب جس سے میں نے آپ کو سنایا، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی شاخ المدینۃ العلمیہ کی پیشکش ایک عظیم الشان رسالہ ہے، آقا کے شہزادے و شہزادیاں۔ الحمدللہ یہ اپنے موضوع پر ایک جامع کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے یہ ساری باتیں میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ اللہ کریم اولاد رسول، ازواج رسول اور آقا کریم علیہ السلام کے اہل بیت کے تمام برکتیں فیض ہم سب کو عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔